سوال ہے لڑکیوں کے لیے جو پیسہ ایف ڈی کرایا جاتا ہے، فکس ڈپازٹ سسٹم ہوتا ہے بینک میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہر چیز کا ایک آسان سے جواب بتا رہا ہوں۔ جو پیسہ بغیر کسی مقصد کے بڑھ کر ملتا ہے، بغیر کسی مقصد کے، قرآن میں ایک بات ہے جو بات کہی تھی، قرآن نے جب یہ بات کہی کہ بیاج اور سود حرام ہے تو کافروں نے اس دور میں کہا تھا حل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے کہا تھی، یہ بات تو اللہ نے کہی تھی، انما البیع مثل الربا۔ کافر یہ کہتے تھے کہ کاروبار اور لین دین اور سود ایک ہی جیسی تو چیز ہے، جیسے ہم کوئی چیز بیچتے اور لیتے پیسہ آتا جاتا ہے، ایسے سود میں دیتے سود میں لیتے تو پیسہ آتا ہی جاتا تو ہے، نفع نقصان تو ہے، لیکن یہ آدھا جھوٹ ہے آدھا سچ ہے۔ میں نے ابھی کیا کہا تھا، شروع میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ غریب لڑکیوں کی شادی کرانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، غریب لڑکیوں کی شادی کرنا اور کرانا جس طرح عبادت ہے، اسی طرح امیروں کی بیہودی شادیوں میں رکاوٹ لگانا یہ بھی عبادت ہے۔ آدھی عبادت معلوم ہے آدھی نہیں معلوم ہے۔ غریب کی شادی میں مدد کر کے بڑھیا چوڑیا کر کرسی ڈال کے ٹانگ پر ٹانگ ہلا کے بیٹھے کہ بس سیٹھ جی نے کرا دی، سیٹھ جی بھی بیٹھا ہوا ہے، اور کسی مالدار کی شادی میں بےہودگی ہو رہی تو وہاں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، ناراض ہو جائیں گے سیٹھ جی، وہ چپے چپے کھائے، اور کیا کھانا سیٹھ جی پکوایا ہو، کیا سسٹم ہو، کیا بس سیٹھ جی کے منہ پہ دو چار تعریف ہے، اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے تھے کچھ۔ سیٹھ جی کی کسی خرافات پر بولتے تو سیٹھ جی کہتے باہر نکل جاؤ، ان کو معلوم تھا کہ سیٹھ جی سے اس سے آگے نہیں بول پائیں گے۔ غریب لڑکیوں کی شادی کرنا اگر عبادت ہے تو امیروں کی بیہودہ شادیوں میں روک لگانا بھی مسلمانوں کے لیے عبادت اور ذمہ داری ہے۔ دونوں ذات، آدھا سچ ہوتا آدھا جھوٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کافروں نے کہا رسول اللہ کے زمانے میں کہ لین دین کرنا اور سود ہو یا دکانداری ہو دونوں ایک ہی جیسی تو چیز ہے۔ قرآن نے کہا دونوں ایک ہی جیسی چیز نہیں ہے۔ تجارت لین دین نفع اور نقصان پر چلتی ہے، اور سود نقصان پر نہیں چلتا، یہ صرف نفع پر چلتا، یہ یقینی طور سے ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ اس میں لکھا ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ اپنی لڑکی کے لیے آپ بینک میں ایف ڈی کرا دیں، اچھی بات ہے آپ کرا دیں، میں اس کو بہت اچھی بات تو نہیں کہتا، لیکن اچھی بات اس لیے ہے کہ آج کے دور میں پیسے اکٹھے کر کے رکھنا مشکل ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے بچیوں کے نام جمع کر دیں، جب شادی ہو تو اس بچے کی شادی کر کے آپ نپٹا دیں۔ لیکن اس میں جو بڑھا ہوا پیسہ ملے گا، بڑھا ہوا، دو باتیں ہیں اس کی۔ ایف ڈی کرانا ظاہری طور سے منع نہیں ہے، شرعی طور سے اس لیے منع ہے کہ یہ سود کے حصے میں جاتا ہے۔ دو باتیں کہہ رہا میں، ظاہری طور سے آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے حالات بدتر ہیں، پیسے جمع کرنا اکٹھے 2-3-4 لاکھ روپے مشکل ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے آدمی 10-20-50 روپے جمع کر دیتا ہے اور پھر ایک بڑی رقم ہو جاتی ہے، 10-12 سال میں اس کی شادی کر دیتا ہے۔ تو آپ ایف ڈی کرا لیں، اچھی بات ہے، شریعت کی نگاہ میں غلط ہے، دونوں باتیں کہہ رہا میں، دونوں باتیں، لیکن آپ کرا لیں، آپ کی مجبوری ہے، شریعت آپ کو کوئی غلط بات نہیں کہے گی، شریعت پسند تو نہیں کرے گی، لیکن آپ کی تعریف شریعت نہیں کرے گی، لیکن آپ کی برائی نہیں کرے گی شریعت، آپ کو سود خور نہیں کہے گی شریعت، آپ کو مجرم نہیں کہے گی شریعت، آپ کو خطاکار گنہگار نہیں کہے گی شریعت، آپ کر لیجئے، آج کے دور کی بات کر رہا میں۔ اب جو آپ کو زائد پیسہ ملے، جو زائد ہے تو اصل پیسے کا استعمال کر لیجئے، اور جو زائد پیسہ آپ کو مل جائے تو ایسے غربا، ایسے لوگ، یا قرب و جوار میں آپ کو کہیں باڑھ آ گئی ہو، آگ لگ گئی ہو، یا حالات بگڑ گئے ہوں، یا مسائل پیدا ہو گئے ہوں، جا کر بغیر ثواب کی نیت سے ان کو تقسیم کر دیجئے۔ قطعی بینک میں اپنے سود و بیاج کے پیسے نہ چھوڑیے، آپ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کو اپنے حساب سے غلط استعمال کرتے ہیں، اس کے بھی آپ مجرم ہوں گے۔ آپ وہ سارا پیسہ باہر نکال لیجئے، اور یاد رکھیے کسی نوٹ پر نہیں لکھا ہوتا یہ زکوٰۃ کا ہے، یہ سود کا ہے، یہ حلال کا ہے، نہ، نوٹ پر لکھا نہیں ہوتا۔ آپ چاہے تو اپنے پیسوں میں اسے رکھیں، اور جب ضرورت پڑے تو سود کا پورا پیسہ اٹھا کر دے دیں۔ مان لیجیے آپ بینک سے پیسہ نکال کے لائے 10,000 روپے، اس میں 1,000 روپیہ سود کا تھا، آپ نے گھر پہ لا کے رکھ دیا، اتفاق سے آپ دکان میں بیٹھے تھے، کوئی ایسا آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ فلاں جگہ پیسہ سود کا لگ سکتا ہے، آپ دکان کے گلے سے 1,000 روپیہ نکال کے دے دیں،
بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیسے پر چھوا چھوت نہیں لکھی ہوتی، پیسے پر کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ 1 روپیہ ہوتا ہے، اسی کو آپ حلال بھی کہہ سکتے ہیں، حرام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا ہے تو آپ کے لیے نہیں ہے، صدقے کا ہے تو آپ کے لیے نہیں ہے، فدیے کا ہے تو آپ کے لیے نہیں ہے، عطیہ و ہدیے کا ہے تو آپ کے لیے، انعام کا ہے تو آپ کے لیے ہے۔ اس میں کوئی بڑا اہم مسئلہ نہیں۔ لیکن علماء کہتے ہیں جس آدمی کو بھروسہ نہ ہو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ پیسہ الگ کر دے تاکہ دھوکے سے کہیں اس کا استعمال نہ ہو جائے۔ دونوں مسئلے ہیں، یہ مسئلے علماء کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی ایف ڈی کراتا ہے کرا لے مجبوری کی وجہ سے، لیکن زائد کی رقم کا استعمال اس کے لیے درست نہیں ہوگا، قطعی نہیں ہوگا۔ اس میں سوال یہ ہے کہ ایف ڈی کرائے لڑکیوں کے لیے، لڑکیوں کا جملہ لکھا ہے، لڑکیوں کے لیے کیوں کرائے؟ لڑکوں کے لیے بھی تو کرائے، لڑکیوں کے لیے کیوں کرائے؟ لڑکوں کے لیے بھی کرائیں تاکہ دھیرے دھیرے رقم جمع ہو جائے۔ اب جب آپ بڑھاپے کو پہنچنے لگے ساری رقم نکال کے جمع کر دیں کہ بھیا یہ کل جمع پونجی ہے، اور تم سب لوگ آپس میں وراثت بانٹ لو۔ وراثت، جہیز نہیں۔ جہیز اللہ کی لعنت ہے، جہیز مسلمانوں کا جرم ہے، جہیز گناہ ہے، جہیز پر اللہ کی 1000 بار لعنت ہے۔ وراثت اصل ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری جہیز دینا نہیں ہے۔ یہ تم کو کس نے بتایا؟ وہ بتا دے، حضرت رسول اللہ نے حضرت علی کو جہیز دیا تھا۔ تم رسول اللہ اور حضرت علی کے بارے میں پوری بات جانتے ہو۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے خود ہی پالا پوسا ہے، حضرت علی رسول اللہ کے گھر ہی رہتے تھے۔ جب شادی ہو گئی تو الگ جانا پڑا۔ حضرت علی کا جو والی تھا، ذمہ دار تھا، حضرت علی کا جو سرپرست تھا، جو کفیل تھا، جو وکیل تھا، وہ سعودیہ والا کفیل نہیں، عربی والا کفیل، جو کفیل تھا، جو سرپرست تھا، وہ حضرت رسول اللہ تھے۔ تو رسول اللہ نے جب شادی کر دی تو ان کا گھر بار، ان کا رہن سہن الگ کر دیا۔ اس سے اگر کوئی بیوقوف مسلمان جہیز ثابت کرے تو پھر تو حضرت علی سے پھر ہم بہتوں کچھ ثابت اور کریں گے۔ پھر ہم یہ بھی ثابت کریں کہ حضرت علی نے رسول اللہ سے جہیز لیا۔ اگر یہ ثابت کرو تو حضرت علی نے اپنی جیب میں کبھی ایک پیسہ بھی نہیں رکھا، کسی بینک میں بھی نہیں رکھا، کسی کھاتے میں بھی نہیں رکھا۔ حضرت علی نے 2 جوڑ سے کپڑے زیادہ نہیں رکھے۔ پھر سب کچھ حضرت علی والا کرو آ کر۔ حضرت علی والا جہیز یاد ہے، باقی کچھ حضرت علی والا نہیں یاد ہے۔ حضرت علی والا جہیز یہ بڑا امت میں طرح طرح کے، وہی میں نے کہا اپنے دماغ میں جو اتر جائے دین ہے۔ باقی مولوی صاحب تم بکتے رہو، تمہارا کیا، تمہارا کام ہے پیسے لیتے ہو تو بک رہے ہو، بکتے رہو۔ ہم کو سمجھ میں آیا دین ہے تو اس لیے اس کو دین نہیں کہتے، دین اس کو کہتے ہیں۔ لڑکوں کے لیے بھی ایف ڈی کرا دیجئے، لیکن کرا نہ دیجیے گا۔ میں بالکل ہاں نہیں کہتا، آپ پورا مدعا مجھ پہ رکھ دو، اس کے بعد آپ فتویٰ میرے خلاف چھپوا دو کہ یہ مولوی صاحب ایف ڈی کروا رہے ہیں۔ بتاؤ، ہم نہ کسی بینک کے دلال ہیں اور نہ ہم کسی بینک کے کرمچاری سے ہماری کوئی دوستی ووستی ہے۔ آپ جانو، آپ کا کام جانے۔ حالات میں مسلمانوں کے لیے ایک جگہ پیسہ جمع کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے مسلمان ایف ڈی کرا دیتے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے کرائیں، لڑکوں کے لیے بھی کرائیں، پیسہ جمع کر لے۔ جب لڑکا پڑھ کر بالغ ہو جائے پیسہ نکال کر اس کی شادی اور اس کو دکان کرا دیں۔ آسان بات ہے، آسان رہے گا مسلمانوں کے۔ جو پیسہ زیادہ ہوگا وہ حرام ہے، اس کو آپ بغیر کسی ثواب کی نیت کے باہر چلے جائیں، بہت سے لوگ ملیں گے، اس میں آپ تقسیم کر دیں۔ اگر غریب مسلمان مل جائے تو اور بہتر ہے، ان کو تقسیم کر دیں۔ بینکوں میں رکھ کر چھوڑنا اسے درست نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو بینک والے اپنے حساب سے اس کا استعمال کریں گے۔ مجرم تو آپ ہی ہوں گے، وہ سود آپ کے نام پر آیا، استعمال کرنے والوں نے استعمال کیا، گنہگار تو آپ ہوں گے نا، سود تو آپ کے نام پہ چڑھ کے آیا نا کاپی پر، تو مجرم تو آپ ہوں گے نا۔ آپ کے رقم کا غلط استعمال لوگوں نے کیا، اس لیے اس پر توجہ کریں اور آرام سے